آپ جب بوڑھے ہو کے پاکستان کی طرف سے 2-4 میچز کھیل گئے تو اس میں وقار یونس کا لازمی ہاتھ ہوگا، کیونکہ آپ ان کے علاقے سے تھے، تو آپ اس کو بھی نہ بخشیں۔ اور یار یہ کیا بڈھا ہے جس نے مجھے جنم دے دیا، یہ کیا کر دیا، مجھے بچپن میں اس نے پال پوس کے بڑا کیا، اور بڑا آیا تھا یہ مجھ سے عمر میں صرف 30 سال بڑا ہے اور خود کو میرا باپ کہتا ہے کون ہے، اور سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ ہر کسی کو نا بس پٹا تڑوا کے نا تے پہ نہ جایا کرو کہ لتاں پھاڑ لو۔ فینس دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے چاہے جو مرضی کر دیں، چاہے ان کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اور وہ کسی شادی پر روٹھی ہوئی اس پھپھو کی مانند ہوتے ہیں کہ چاہے جس کے سامنے باپ دادا چاچے تائے سارے جا کے منہ پلے پڑ جائیں نا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی بات پہ اڑی ہوتی ہے اور اس نے راضی نہیں ہونا ہوتا۔ کچھ ایسی ہی مثال پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بولر تنویر احمد کی ہے، جو ہر پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر، عام سے کرکٹر اور کلب لیول کے کرکٹرز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں، اور انہوں نے کبھی نہ کسی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا ہوتا۔ انہوں نے محمد آصف کے اوپر جب بات کی، بابر اعظم کو انہوں نے کہا کہ میں اوور میڈن کر سکتا ہوں، تو اس بارے میں میدان میں کھل کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے محمد آصف کو لے دے کے وہ مطلب لاتا کے ہاتھ پھڑا دی تھی انہوں نے، اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو اس وقت بولنگ کیا کرتے تھے، اگر آج کے سینیریو میں اگر آپ آئیں اور آپ بولنگ کریں 125-30 کی رفتار سے، تو لوگ آپ کو ایک ایک اوور میں 6 تو کیا 12 چھکے مار کے آپ کا وہ حال کریں جو کبھی کسی نے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب تنویر احمد بھی پاکستان کی طرف سے تھوڑی بہت کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، 2-3 ٹورز انہوں نے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سی تیر نہیں مارے تھے، ٹھیک ہے، لیکن محمد آصف نے اپنی مختصر سی کرکٹ میں وہ جہاں بھی کھیلے، دنیا بھر کے اس وقت لیجنڈری کرکٹر تھے، جو اس وقت کرکٹ کے بہترین بیٹسمین میں شمار ہوتے تھے، جن کا شمار ہوتا تھا جیسے کیون پیٹرسن ہو گئے، اے بی ڈی ویلیئرز ہو گئے، اور کچھ ایسے انڈین کرکٹرز جیسے مطلب کہ وریندر سہواگ ہو گئے یا پھر گوتم گمبھیر ہو گئے، تو یہ سبھی کے سبھی پلیئرز جو تھے یہ ان کو ایک خطرناک بولر مانتے تھے کہ جن کی گھومتی ہوئی گیندیں جو ہیں وہ ان کو میگراٹ کی یاد دلا دیتی تھی کہ وہ ان کے جیسے بولر تھے۔ اب انہوں نے محمد آصف کو سنایا، کرکٹ بورڈ میں جن لوگوں کی تقرریاں ہوتی ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور ناحق کو تو یہ کرتے ہیں، چلو وہ تو بنتا ہے ان کو کرنا چاہیے، ضرور ہر بندے کو کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ شریف ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ رہ کر اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی نا بس بھائی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور حسد میں جلتے رہنے کی وجہ سے یہ ان کا کچھ نہیں چھوڑتے۔ ابھی انہوں نے پچھلے دنوں محمد حفیظ کو کھری کھری باتیں سنا دی کہ تم نے کچھ پڑھا نہیں ہوا، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تم یہ ڈائریکٹر بن گئے ہو، اور تم جو ہیڈ کوچ بن گئے ہو، یہ وہ فلاں فلاں کھری سنا دی۔ ٹھیک ہے، بالکل بات صحیح ہے، انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، کوچنگ میں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کی اپنی ٹیکنیکس بالکل گئی گزری تھی۔ انہوں نے اب یہ کہا کہ یہاں کوالیفائڈ لوگ آنے چاہیے۔ اب یاسر عرفات، جن کا کرکٹ میں کوئی بڑا نام نہیں تھا، وہ پاکستان کی طرف سے کھیلے لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے، جو انہوں نے چند ایک میچز کھیلے، تو انہوں نے انگلینڈ میں اپنا ٹائم ضائع کیا، سارا کچھ اس میں بھرا، انہوں نے پیسے بھرے، سارا کچھ انہوں نے اپنا وقت وہاں گزارا، تو انہوں نے اب کوچنگ کورس کیا ہوا ہے اور وہ کوالیفائڈ کوچ ہیں، پاکستان نے ان کو ہائر کیا، وہ یہاں آئے، ٹیم کے ساتھ نیوزی لینڈ گئے، تو اب ان سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور جناب ہاتھ دھو کے یاسر عرفات کے پیچھے پڑ گئے کہ لے جی آ جاتے ہیں بڑے، یہ کورس کر کے وہ کورس کر کے، یہ ان کا کیا ان کا کیا ان کا کیا۔ ابھی اس کو ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلیں ان کی کھلائی ہوئی ٹیم جو ہے وہ فیل ہو گئی، لیکن مطلب یہ کہ وہ کوالیفائڈ تو ہے نا، اوے اور کچھ نہیں، یہاں اس ٹیم کے اوپر کوئی بھی لگایا جائے نا تو اس کا یہی حال ہونا ہے۔ اس ٹیم نے اس کو انڈیا جیسی ٹیم کا نہیں جو ہے اس کے مقابلے میں لا کر نہیں کھڑا کر دینا ہے، ان جیسا نہیں بنا دینا ہے۔ مینٹلی ہار مان جاتے ہیں کسی ٹیم سے، کوئی جو مرضی کوئی آ جائے نا ان کے سامنے، ان کا کوئی فزیکل آ دیں آپ، ان کو کوئی مینٹلی ان کو جو ہے حرارت دینے والا آ جائے، جو مرضی آ جائے، تو وہ ان کو ابھی نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ ابھی بیٹھے ہیں اور بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا وہ اس کو اٹھنے میں بہت ٹائم لگے گا، یہ بات تو طے ہے۔ تو انہوں نے یاسر عرفات کو بھی کھری کھری سنا دی، ٹھیک ہے، معین خان کو بھی کھری کھری سنا دیتے ہیں اعظم خان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بالکل بنتا ہے، مطلب انہوں نے کسی کو بخشنا نہیں۔ اب انہوں نے پچھلے دنوں وقار یونس کو بھی سنا دی، عبد الرزاق کو بھی سنا دی، اور یار خدا کا واسطہ ہے کسی بندے کو تو بخش دو، کم از کم جن سینئرز کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے یا وقار یونس کی آپ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کم از کم آپ کی جو ٹیم میں انٹری تھی، آپ جب بوڑھے ہو کے پاکستان کی طرف سے 2-4 میچز کھیل گئے تو اس میں وقار یونس کا لازمی ہاتھ ہوگا، کیونکہ آپ ان کے علاقے سے تھے، تو آپ کم از کم ان کو تو بخش دیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہوں، تو کسی کو تو یاد رکھیں یار، کسی کو تو بخش دیں۔ تو عبد الرزاق کو بھی آپ نے ان کی بھی کلاس لے لی، انضمام الحق کی بھی آپ نے کلاس لے لی، آپ کم از کم میرے خیال میں جیسے آپ ہیں نا، آپ اپنے باپ کی بھی آپ کے سامنے پکچر لگا دی جائے نا، تو آپ
اس کو بھی نہ بخشیں۔ اور یار یہ کیا بڈھا ہے جس نے مجھے جنم دے دیا، یہ کیا کر دیا، مجھے بچپن میں اس نے پال پوس کے بڑا کیا، اور بڑا آیا تھا یہ مجھ سے عمر میں صرف 30 سال بڑا ہے اور خود کو میرا باپ کہتا ہے۔ او بھائی اپنا کہیں جا کے نا تو ذہنی علاج کراؤ، ٹھیک ہے؟ آپ ہر کسی کے پیچھے ہاتھ دھو گے اور تو اور چلے جو اوورآل جن کی ایک نیشن جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ان کی عزت کرتی ہو اور ان کی گیم کو، ان کی کلاس کو، ان کی جو سروسز ہوتے ہیں ان کے اپنے کنٹری کے لیے، اس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہو۔ کم از کم ایسے بندے کو تو یار بخشنا چاہیے۔ پچھلے دن انہوں نے وسیم اکرم کی بھی کلاس لی اور ان کو تم کر کے بولے۔ یار اب میں کیا کہوں تمہارے بارے میں؟ کم از کم نا یہاں تم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وقار یونس کے بارے میں اور ان کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تمہارے جیسے 100 بار بھی جنم لے کے آ جائیں نا اور جہاں سے مرضی کوچ ہائر کر لیں اپنے لیے، جہاں مرضی اکیڈمیز میں سے سیکھنے کے لیے آ جائیں اور جہاں مرضی جو مرضی کر لیں، اور تم نا ان کے قدموں کی خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم دیکھا کرو کہ سامنے آپ کا باپ کھڑا ہوا ہے یا آپ کا پتا ہے، ڈیڈی ہے، کون ہے، اور کچھ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ ہر کسی کو نا بس پٹا تڑوا کے نا تے پہ نہ جایا کرو کہ لتاں پھاڑ لو تے بس کٹ وڈ کے رکھ دیو تے وہ کر کے تے ٹر پو۔ کچھ خدا کا خوف کیا کرو۔